السلام علیکم، میں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان صاحب موجود ہے۔ گور صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی اپیلوں پر سماعت ہوگی، کیسا لگ رہا ہے؟ خان صاحب کب تک ضمانتیں ان کو مل جائیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد باہر آنا چاہیے۔ دیکھو ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، عدلیہ سے امید ہے، وہ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ٹرائل چل رہے تھے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، جس طریقے سے 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی، میکسیمم سنٹنسیں دے دیے، حق دفاع کا رائٹ وہ حذف کیا گیا اور کراس ایگزامینیشن کا بھی موقع نہیں دیا گیا، اور ایون سائپر کے کیس میں تو وکیل بھی کو جج صاحب نے اپنے طرف سے اپوائنٹ کر لیا اور ایک پروسیس جو ہے ایک فارمیلٹی سی کمپلیٹ کر لی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ اس کا بڑا سیریس نوٹس لے گی، انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمیں ریلیف ملے گا۔ آصف زرداری صدر بنے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ملک کے لیے اچھا شگون ہے۔ اس کے لیے آصف زرداری کے ایک تو طبیعت اور اس کی جو صحت ہے وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آفس کی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھا سکے صحیح طریقے سے۔ دوسری بات یہ کہ جمہوریت میں آپ ہر عہدہ اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اینی میں سمجھتا ہوں اس کا جو انتخاب ہوا ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے۔ مصدق ملک نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جو کارساز ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیے، بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے، اور اب وہ چھپانے کے لیے اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے کہنے پر اور بھی اداروں کو اکسا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کیا مصدق اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں یہی ہے 9 مئی کے بینیفیشری، اور ان کے خلاف کیسز ہونا چاہیے۔ ہم تو پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو۔ 9 مئی کی مذمت ہر بندے نے کی ہے، خان صاحب نے کی ہے، پی ٹی آئی نے کی ہے، میں نے کی ہے، ہر بندے نے کی ہے۔ کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے، کوئی سرکاری املاک تو کیا کسی پرائیویٹ بندے کے سائیکل اور چنچی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا پیدا کس نے کیا، کس نے آرگنائز کیا، کیا ہوا ہے؟ آپ ان کی انکوائری کرا لو، پراپر انکوائری کرا۔ یہ خان صاحب نے پرسوں جیل کے سامنے میڈیا کے سامنے جیل میں کہا ہے، سب کو کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کی پراپر انکوائری کرا لیں، جو رسپانسبل ہے ان کو قانون کے مطابق سزائیں۔ چیئرمین صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں جیل سے، تو کیا لگتا ہے کہ پارلیمان کے اندر کس طرح کا کردار آپ لوگ ادا کریں گے؟ کیونکہ رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس طرح اپوزیشن کردار ادا کرے گی، ہم بھی اسی طرح کا رویہ ہمارا بھی ہوگا حکومت کا بھی ان کے ساتھ۔ دیکھو، اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا بھی کہیں سے آؤٹ آف دا پارلیمنٹ اینڈ ہی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کم انٹو دا پارلیمنٹ۔ وہ پارلیمنٹ کے روٹین کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان اینی کیس ہم یہی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم اپنا رول پلے کریں گے، اور ہم ڈسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں گے، گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کریں گے جو ان کے کارکردگی۔ یہ حکومت سر 5 سال پورے کر لے گی جو بنی گی؟ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو سال پورے کیسے کرے گی؟ مخصوص نشستیں جو نہیں ملی پی ٹی آئی کو، اس سوال سے کیا کہیں گے؟ وہ کورٹ میں سب جوڈ سے امید ہے انشاءاللہ جلد فیصلہ آ جائے گا۔ پہلے چوروں کی ان کی حکومت تھی، اب ڈاکوں کی حکومت آ گئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوا ہے، پہلے یہ صرف لوگوں کا مال و متاع اور امانتیں میں خیانت کرتے ہوئے مال یہاں سے لے کے ملک سے باہر لے جاتے تھے، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بناتے تھے۔ اب انہوں نے ووٹ چوری کر کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے وہ لوگ مسلط ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ 2 خاندان مسلط ہو چکے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، 2 خاندان جس میں زرداری اور شریف فیملی، ان لوگوں نے صرف اپنے مورے رکھے ہوئے ہیں، جو اس وقت نہ جمہوریت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے۔ جو کچھ یہ منسٹرز حلف لے رہے ہیں ان میں 99% وہ ہیں جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، جن کے فارم 45 کے مطابق ان کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کا حکومت میں آنا، ان کا حلف اٹھانا، ان کا بطور MNA شپ ہی انلیگل ہے، ان لافل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اخلاقی کوئی جواز ہے، نہ کوئی پبلک میں ان کو کوئی سوشلی ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ واقعی حق حکمرانی رکھتے ہیں، نہ ہی آئینی اور قانونی طور پر ان کو حق حکمرانی ہے۔ چونکہ ان کے خلاف ہم آلریڈی کورٹوں میں گئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم کیس جیتیں گے اور یہ بالآخر گھروں میں جائیں گے۔ سر، ہم نے دیکھا مین لیڈرشپ کو گزشتہ دنوں نئی ملاقات کرنے دی گئی، آپ اور نعیم صاحب کو جو ہے ملاقات کی اجازت ملی تھی، تو کیا عمران خان سب سے تفصیلی گفتگو تھی؟ کیا انہوں نے اس ٹائم کہا تھا؟ کیا ہدایات آپ کو جاری کی تھی؟ دیکھیں، مین لیڈرشپ کے لیے آج میں نے کیس کر دیا ہے، اور یہ کیس ابھی لگ جائے گا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں، کہ جی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب کو، عمر ایوب کو، شبلی فراز کو، ان کی مین لیڈرشپ کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج بھی آرڈر کرائے ہیں کچھ، فردوس شمیم نقوی صاحب، سالار خان کاکڑ اور شوکت بسرا کو بھی کل 1 بجے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو ہم کرا رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس پھر آپشنز اویلیبل ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے۔ سر، عمران خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی ہے قانونی حوالے سے؟ مین مقدمات کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ڈسکس ہوئی، تو وہ ہم نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے
کہ مین چیزیں یہی ہیں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو افراتفری ہے، جو اس وقت ظلم بربریت کا ماحول قائم ہے، جو ہمارے لوگوں کو کے اوپر جو ہمارے ویلڈلی الیکٹڈ لوگ ہیں، پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ احمد شاہ بیچارہ اس کو ICU میں منتقل کر دیا جائے گا، اتنا تشدد کیا، اور رحیم یار خان میں ایک ہمارے کارکن کو شہید کر دیا گیا، ہمارے لوگوں کے خلاف پرچے FIR کٹ گئی ہیں، میرے اپنے خلاف FIR کل کٹی ہے، یہ دوسری FIR کٹی ہے، اس کے پہلے جو ہے کل لطیف کھوسہ کے یہاں FIR کٹی ہیں، یہ سارے اوورال ساری ڈسکشن۔ کھوسہ صاحب گرفتار ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ کھوسہ صاحب رہا ہو گئے ہیں کل رات کو، کھوسہ صاحب بھی رہا ہوئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں، مگر یہ ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے، نہ قانون کی نظر میں نہ آئین کی نظر میں، ان کو نہیں کرنی چاہیے یہ چیزیں۔ سر احتجاج سے قبل اس طرح لیڈرشپ کو گرفتار کرنا، اب سینئر لائرز کو بھی گرفتار کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور مریم صاحب اس ٹائم جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو کیا آپ ان کی ماں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ ڈاکو رانی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ اقتدار میں آئی ہے، وہ الیکشن ہاری ہوئی ہے، وہ اپنے فارم 45 لے آئے نا جو بغیر ٹیمپرڈ کے ہیں، وہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے۔ اب تو نئے جو فارم 45 ڈاؤن لوڈ کیے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن نے، اس کے نتیجے میں وہ ہارے ہوئے ہیں۔ تو ہارے ہوئے لوگ جب قبضہ گروپ یا مافیا آ کر مسلط ہوگا تو وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف انہوں نے تو یہ حرکتیں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن نہ عوام ان کو ماننے کو تیار ہے، نہ قوم ماننے کو تیار ہے، نہ پاکستانی کوئی ماننے کو تیار ہے، نہ انٹرنیشنل ورلڈ ان کو ماننے کو تیار ہے۔ شعیب صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بانی PTI نے جو خط لکھا ہے IMF کو، تو نون لیگ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ یہ انہوں نے بہت بڑی ملک دشمنی کی ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے خط میں ایسی کیا بات لکھی جو ملک دشمنی کو مترادف ہے؟ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ان کو یہ لکھنے کی ضرورت کیا پیش کیوں انہوں نے لکھا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ مین ہے، ہم نے پچھلی دفعہ IMF کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہم اس کی اپروول دے رہے ہیں، کنڈیشنل فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں گے۔ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تو ہوئے نہیں ہیں، اس کا آڈٹ ہم نے کہا کرا لیں۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے بجلی کا بل انہوں نے 12 روپے بجلی کے یونٹ سے بڑھا کر یہ 70 روپے پہ لے گئے ہیں۔ بجلی جو 5000 بجلی کا بل آتا تھا آج وہ 1 لاکھ روپے پہ چلا گیا ہے، جو گیس کا بل 500 آتا تھا آج 50,000 پہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے پھر بجلی اور گیس کے بل بڑھانے ہیں، کیونکہ $18 بلین سالانہ مفت برآمد جو دے رہے ہیں اس کو کم انہوں نے نہیں کرنا۔ جب ان کو کم نہیں کرنا تو انہوں نے غریب آدمی پہ ظلم ڈھانا ہے، اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ اور انہوں نے کہا ہے IMF نے ہمارا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک تو اس کا آڈٹ کرائیں، آپ اس کو ریزولوشن کریں، ایمیکیبلی اس ایشو کو ریزالو کریں، اور دوسرا انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا غریبوں پہ آپ یہ کنورٹ نہ کریں، آپ اس پہ امیروں کی روایات کم کریں۔ انہوں نے امیروں اپنے اللہ تللو کے لیے قرض تو لینا ہے عیاشی اپنی کرنے کے لیے، اور یہ ایک بندہ ٹکے کا آدمی جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 50 گاڑیاں میرے آپ کے پیسوں کے فنڈ سے جا رہی ہوتی ہیں۔ بھائی اگر آپ نے سیکیورٹی دینی ہے چلیں، 1 گاڑی کافی ہے، 2 گاڑیاں کافی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 50 کی گاڑیوں کا آپ قافلہ لے کے چلیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے کم نہیں کرنا۔ ہم نے یہ کہا تھا پبلک سپورٹ کے بغیر جو گورنمنٹ آئے گی وہ ریفارمز نہیں کر پائے گی، وہ اوورسیز سے انویسٹمنٹ نہیں لے آئے گی، انٹرنیشنل ورلڈ کو انویسٹمنٹ کے لیے نہیں کہے گی۔ مجھے بتائیں، آپ آمدنی بڑھائیں نہیں، آپ قرض پہ قرض لیتے چلے جائیں، آپ غریب عوام پہ ٹیکس ڈالتے چلے جائیں، تو مجھے بتائیں ہم نے یہ لوگوں کو یہ میسج دینا تھا کہ ہم ان کے اس فراڈولنٹ ایکٹ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہم نے میسج دے دیا۔ اب یہ کریں نا، اب یہ بے روزگاری بڑھائیں گے، دیکھنا آپ 70 روپے بجلی کا یونٹ کو یہ 170 پہ لے جائیں گے، انہوں نے گیس کا بل ڈبل کر دینا ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ لانی نہیں ہے، اور باہر سے انویسٹر آ نہیں سکتا کیونکہ یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ تو جو یہ جرائم کر رہے ہیں، ان جرائم کے ساتھ ہم شریک کار نہیں ہیں، تاکہ عوام کے اوپر جب جبر اور ظلم ہوگا ہم کہیں گے کہ ہم نے آلریڈی کہہ دیا تھا۔ سر لاسٹ میں یہ بتائیے کہ کیا رمضان المبارک میں پاکستانی قوم کو خوشخبری ملے گی؟ کپتان ان کا کھلاڑیوں کے درمیان آ جائے گا؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ کیسز جس رفتار سے چل رہے ہیں، ان کے علاوہ ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، ججز کو بھی پتہ ہے، مگر چونکہ گورنمنٹ اور انتظامیہ بے ایمان ہے، اور وہ اپنی بے ایمانیوں کے نتیجے میں یہ ساری انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اور جو کمپرومائز ججز سے انہوں نے جو ہمارے خلاف فیصلے دیے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائیں گے، زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے۔